आई डोंट नो کہ اس ویڈیو کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ریسنٹلی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی میٹنگ ہوئی ہے شیعہ علماء کے ساتھ، جس میں پہلے پوائنٹ پہ فیلڈ مارشل نے پاکستان کی فورن پالیسی کو ڈسکس کیا کہ ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، بعد میں دوسری چیزیں ہیں۔ اور دوسرے پوائنٹ پہ جس پہ سب سے زیادہ کنٹروورسی ہوئی ہے، اگر کسی کو یہ لگتا ہے ایران کی پالیسی زیادہ بہتر ہے، ان کی گورننس زیادہ بہتر ہے، فورن پالیسی زیادہ بہتر ہے، اور اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں ایران کو تو ملک کو چھوڑ کے ایران چلے جائیں۔ اور تیسرے پوائنٹ میں یہ بولا گیا کہ پاکستان میں بیٹھ کے ایران کی اگر کوئی پراکسی وار سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہ آگے آپ ویڈیوز دیکھیں۔ انہوں نے یعنی بڑے سخت لہجے میں اور بزرگ علماء کرام کے سامنے بڑے توہین آمیز انداز میں گفتگو کی، اور پھر ہمیں یعنی اسی پوائنٹ پر ان سے سوال کرنے کا بھی انہوں نے موقع نہیں دیا، اور افطار اور نماز کے بعد جو ہے وہ چلے گئے۔ اس کا لہجہ بڑا سخت تھا اور یعنی گویا غصے میں تھا، تو ہم نے اپنی توہین محسوس کی۔ اس خیال میں یہ 25 کروڑ میں سے 24 کروڑ کو پاکستان سے جانا پڑے گا، چونکہ محتاط اندازے کے مطابق 24 کروڑ عوام کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو تکلیف ہے تو ایران چلا جائے، اگر دل آپ کا تڑپتا ہے ایران کے لیے تو ہمارا اسلام کے لیے، دین کے لیے مظلوموں کے دل، کفار کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دینا۔ اگر اس ملک سے کسی کو جانا ہے نا تو انہیں جانا ہے جو پہلے پاکستان کا نعرہ نہیں لگا رہے، پہلے امریکہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، پہلے عرب ممالک کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ ہم کیوں جائیں گے پاکستان سے باہر؟ تو جو حب الوطنی کا مجھے سبق پڑھا ہے، میرا ان سے سوال یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ جب تک آپ اپنی پوسٹوں پہ ہوتے ہیں، پاکستان کی راگنی گاتے ہیں، پاکستان سے محبت کا دم بھرتے ہیں، پاکستان پر سب کچھ قربان کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے جب آپ لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو آپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں ان سب علماء کو بگ سلیوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی آواز بلند کی، حق کے ساتھ کھڑے رہے۔ دیکھیں، اگر آپ پاکستان کی فورن پالیسی کی بات کریں گے تو پاکستان کی فورن پالیسی تو بعد کی بات ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا اسلامی جمہوری پاکستان، اور اسلام میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ملک بعد میں ہے، پہلے تمہارا دین ہے۔ تو موقف یہ تھوڑی ہے کہ ہم یوکرین کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم کینیڈا، گرین لینڈ یا کوئی اور ایسی کنٹری جو مسلمان ہی نہ ہو، بلکہ ہم اس کنٹری کو سپورٹ کر رہے ہیں جس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے پڑھے ہیں۔ ہم اس کنٹری کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ کفار کے ساتھ اب تک جہاد لڑ رہا ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے یہ بات بولتے ہوئے کہ اگر کوئی ایران کو سپورٹ کر رہا ہے تو یہ ملک چھوڑ کر بھاگ جائے۔ بلکہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ خود بھی تو بھاگ جاتے ہو یہاں سے، کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوگا، آپ بھی یہاں سے چلے جاؤ گے۔ تو اگر آپ یہی چاہتے ہو تو 23 کروڑ عوام کو نکال دو، ایران بھیج دو جہاد کے لیے، آپ سے تو کچھ ہونے سے رہا۔ قرآن تو سیدھے الفاظوں میں کہہ رہا ہے کہ اگر مسلمان بھائی تمہارا کوئی مصیبت میں ہے تو سب سے پہلے اس کی سپورٹ کرو۔ آپ بجائے سپورٹ کرنے کے، آپ جو سپورٹ کر رہے ہیں آپ ان کو نکالنے کی بات کر رہے ہو۔ آئی ڈونٹ نو کہ اس ویڈیو کے بعد کیا ہونے والا ہے، پر میرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ میں آخر تک کھڑا ہوا ہوں، اور تب تک بناؤں گا ویڈیو جب تک یہ معاملات صحیح نہیں ہو جاتے۔ اللہ حافظ۔